آپ کو شرم نہیں آتی آپ کو یہ بات کرتے ہوئے؟ سر مجھے شرم ہاں تو 96% لوگ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ 4% کے لیے مائک اٹھا کے آئے میرے پاس. واٹ از طرز عمل؟ یہی سر جو ڈونٹ ڈیفائن دس ٹرم ایٹ آل. ہو دا فک آر یو؟ بند کرو اس کو. سر یہ کیا بات ہوئی ہے؟ تو نہیں سر یہ چلے گا یار. ایک منٹ. خلیل الرحمان قمر اگر رائٹر نہ ہوتے تو وہ کسی سے پٹ رہے ہوتے. خلیل الرحمان قمر صاحب سے میں پرسنلی معذرت چاہتا ہوں اگر ان کی دل آزاری ہوئی جو میں نے مذاقن کہا تھا. یقین جانے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ خلیل الرحمان قمر جیسا رائٹر ہمارے پاس ہے ہی نہیں. السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سبھی سمیر بلاگز. دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ تابش ہاشمی کے شو میں جب بہروز سبزواری سے یہ پوچھا گیا کہ خلیل الرحمان قمر اگر رائٹر نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتے، تو انہوں نے کہا کہ وہ کدھرے کسے کو لکٹ کھا رہا ہوتا. اب یہ بات بہت خاص ہے کیونکہ خلیل الرحمان قمر کے بارے میں آج میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانے جا رہا ہوں جو شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے. خلیل الرحمان قمر یہ بات سچ ہے کہ جب کوئی بھی ڈرامہ یا فلم لکھتے ہیں تو اس کا پہلا جملہ فلم کے اینڈ پر جو جملہ ہوتا ہے اس سے بالکل لنک کر رہا ہوتا ہے. بہت ایسے کم رائٹر ہوتے ہیں جن کا ہر ایک جملہ ایسے لگتا ہے جیسے ہم شاعری پڑھ رہے ہیں. ان کا ہر ڈائلوگ اتنا بہترین ہوتا ہے. چونکہ میں نے بہت سارے رائٹرز اور بہت سارے ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کیا ہوا ہے تو میں اکثر اسکرپٹ کو پڑھ کے کہتا تھا کہ یار یہ کیا لکھا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. لیکن خلیل الرحمان قمر صاحب کا جو بھی میں نے ڈرامہ دیکھا ہے کہ بہت کمال لکھا ہوتا ہے. لیکن ان کے غصے کی وجہ سے انڈسٹری میں آدھے سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ ناراض رہتے ہیں. لیکن ایک ان کے پاس ایسا فن ہے جو وہ لکھتے ہیں وہ بہت کمال لکھتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل فلم کی پروموشنز چل رہی ہیں. لندن نہیں جاؤں گا، اس فلم میں آپ دیکھ رہے ہیں پروموشن کے دوران تمام تر لوگ موجود ہوتے ہیں. لیکن جو اس فلم کے رائٹر ہیں خلیل الرحمان قمر صاحب، جو کہ ایک چھوٹا سا پروگرام بھی اگر بنائے تو اس کی پروموشن کے لیے بھی وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور کریڈٹ لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا پروگرام ہے، یہ میں نے لکھا ہے، یہ ڈرامہ میرا ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ڈرامہ بنایا تھا میرے پاس تم ہو. اس ڈرامے نے اتنا بزنس کیا، وہ اتنا سپر ہٹ رہا. لیکن اس کے باوجود خلیل الرحمان قمر صاحب ہر جگہ پر ڈائریکٹر موجود ہو نہ ہو، آرٹسٹ موجود ہو نہ ہو، لیکن خلیل الرحمان قمر صاحب موجود ہوتے تھے. لیکن اب جبکہ یہ فلم آ رہی ہے لندن نہیں جاؤں گا، اس فلم کی پروموشنز، اس فلم کے مارننگ شوز، ہر جگہ پر آپ کو خلیل الرحمان قمر صاحب نظر نہیں آئیں گے. اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. وہ کیا ہے کہ خلیل الرحمان قمر صاحب کا غصہ، ان کے غصے کی وجہ سے ریشم بھی ان کے خلاف بولی، مرحوم عامر لیاقت حسین بھی ان کے خلاف بولے، وقار زکا بھی ان کے خلاف بولے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو خلیل الرحمان قمر صاحب کے خلاف بولتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ غصے کے بہت تیز ہیں. میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی سیلیبریٹی ہے فیروز خان. انہوں نے کہا کہ جب مجھے میرے پاس تم ہو کی آفر ہوئی تو میں نے خلیل الرحمان قمر صاحب سے کہا کہ کریکٹر تو بہت اچھا ہے اور آپ کا لکھا ہوا ہے تو میں ضرور کروں گا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس ڈرامے کی مجھے پیمنٹ کتنی ملے گی، پیسے کب ملیں گے. تو خلیل الرحمان قمر صاحب کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے پیسے مانگ رہے ہو. تو فیروز خان نے یہ کہا کہ ظاہر ہے میں ایک آرٹسٹ ہوں، میں کام کروں گا تو پیسے لوں گا. تو اس بات پر خلیل الرحمان قمر صاحب کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے فیروز خان کو کہا کہ تم میرے آگے انکار کر رہے ہو تو سمجھو تم انڈسٹری سے ہی فارغ ہو جاؤ گے. اس کے بعد انہوں نے اس ڈرامے کے پروڈیوسر ہمایوں سعید سے کہا کہ آپ یہ ڈرامہ، آپ یہ کریکٹر خود کریں. لیکن اس سے پہلے اس کریکٹر کے لیے فیروز خان کو کہا گیا تھا. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو شاید یہ بات بھی پتا ہوگی، خلیل الرحمان قمر صاحب کے ساتھ عروہ کی بھی بہت سخت قسم کی ناراضگی ہے. انہوں نے ان کی فلم بھی ادھوری چھوڑ دی تھی، اس میں کام کرنا بھی چھوڑ دیا تھا. اور بہت سارے اور پروجیکٹس ہیں جس میں خلیل الرحمان قمر صاحب نے عروہ کو کاسٹ کیا، لیکن عروہ ان سے نہیں بات کرنا چاہتی، ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی. صبا حمید کے ساتھ ان کی کافی ناراضگی رہی. اور انڈسٹری میں بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے غصے کی وجہ سے ان سے بات نہیں کرنا چاہتے. لیکن خلیل الرحمان قمر صاحب سے لوگ بہت پیار کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. خلیل الرحمان قمر صاحب نے، آپ کو پتا ہے، عورت مارچ والوں کو بہت ایسے
ایسے ایسے جواب دیے ہیں کہ کوئی اور شاید نہیں بول پایا. خلیل الرحمان قمر صاحب نے ماروی سرمد کو ایسے جواب دیے تھے اور وہ بہت بڑی کنٹروورسی بنی تھی. ماروی سرمد کو انہوں نے وہ جواب دیے تھے کہ جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اور خلیل الرحمان قمر صاحب جب عورت مارچ کے خلاف بولے تو پاکستان کے وہ تمام تر لوگ جو عورت مارچ کے خلاف تھے انہوں نے خلیل الرحمان قمر صاحب کو مرد مجاہد قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ اس دور کا یہ مرد مجاہد ہے جس نے ان تمام تر گھٹیا عورتوں اور گھٹیا ناروں کے خلاف آواز اٹھائی ہے. اور یہی وجہ تھی کہ خلیل الرحمان قمر صاحب پچھلے بہت سارے عرصے تک وہ ہیرو بنے رہے, لیکن ان کے غصے کی وجہ سے انڈسٹری میں بہت سارے لوگ ان سے سخت ناراض ہوتے ہیں. اب کل پرسوں کی بات ہے کہ میرے بیٹے نے مجھے ایک بہت اچھی بات سکھائی. اس نے کہا کہ بابا میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ جس میں ایک بچے کو بہت غصہ آتا تھا. اس کے والد نے اس کو ایک لکڑی اور 24 کیلیں دی اور کہا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو اس لکڑی پر یہ کیلیں ٹھونک دینا. اب جب اس بچے کو غصہ آئے تو وہ اس پر کیلیں ٹھونکنے لگ جائے. تو جب وہ کیلیں پوری ہو گئیں تو اس کے باپ نے کہا کہ تمہیں اب غصہ آتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں, میں نے اپنے غصے پر کنٹرول کر لیا. تو انہوں نے کہا کہ اب ان کیلوں کو نکالنا شروع کر دو. اب جب اس نے کیلیں نکالنا شروع کی, اس کو زور لگانا پڑا, تو وہ سوچنے لگا کہ کاش میں غصہ ہی نہ کرتا کہ مجھے اتنی محنت کرنی پڑتی. پھر اس کے باپ نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ جب تم کیلیں نکال رہے تھے تمہیں کیا فیل ہوا؟ تو اس نے سوچا, اس نے بتایا کہ مجھے بہت برا لگ رہا تھا کہ کاش میں غصہ نہ کرتا تو مجھے یہ محنت نہ کرنی پڑتی. لیکن اس کے باپ نے یہ کہا کہ دیکھو تم نے غصہ کیا, تم نے وہ کیلیں بھی نکال دی, لیکن ان کیلوں کے نشان باقی رہ گئے ہیں. جب آپ غصہ کرتے ہیں اور کسی پر طنز کرتے ہیں, کسی کو برا بھلا کہتے ہیں, شاید وہ بعد میں آپ کے ساتھ راضی بھی ہو جائے, آپ کے ساتھ اس کے معاملات اچھے بھی ہو جائیں, لیکن آپ کے تلخ جملوں سے جو اس کو درد اور زخم ملے ہیں اس کے نشان باقی رہ جائیں گے. یاد رکھیں کہ اپنے غصے پر کنٹرول کریں, ورنہ خلیل الرحمان قمر صاحب جیسے آپ بڑے رائٹر, نامور بزنس مین یا کچھ بھی بن جائیں, لیکن آپ اپنے غصے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا پائیں گے. اپنے غصے پر قابو کریں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.